أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بڑا ہی بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی اور حکمرانی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سے سورہ ملک شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 30 آیتوں اور 2 رکوعوں پر مشتمل۔ اس میں پہلی ہی آیت میں الملک کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی بادشاہت اور سلطنت کے ہیں۔ اس میں اسلام کا مختصر سا تعارف کرایا گیا ہے اور ان لوگوں کو چونکایا گیا ہے بڑے مؤثر انداز میں جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم جس کائنات میں زندہ ہو، چل پھر رہے ہو، وہ کائنات بڑی ہی مضبوط اور مستحکم ہے، پائیدار ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی کجی نہیں ہے، رخنا نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ تم کوشش بھی کر کے دیکھ لو تو بھی اس میں کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمی اس میں نہیں نکال سکتے، اور یہ وجود میں لائی گئی ہے اس اللہ کی طرف سے۔ اور انسان کی پیدائش کا مقصد، اس زندگی اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، موت اور حیات، تاکہ اس کا امتحان اور اس کی آزمائش ہو جائے، اور وہ امتحان میں وہی کامیاب ہوگا جو حسن عمل کرے گا، اچھا عمل جو کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک جو ہے وہ اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہے، اس کے ہر کھلے اور چھپے سے وہ واقف ہے، حتیٰ کہ اس کے دل میں جو خیالات بھی آتے ہیں اس سے بھی وہ واقف ہے۔ اور انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ انبیاء کرام کو بھیجنے کا سلسلہ قائم کیا گیا تاکہ وہ ان کی ہدایت کریں اور ان کو خبردار کریں۔ کفر کے بھیانک نتائج کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور جو بات نہیں مانتا اس کے لیے کیسے کیسے نقصانات سے وہ دوچار ہوگا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جو زمین پر انسان جو چلتا پھرتا ہے اس کی طرف اس کو توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھو، جس زمین پر تم بڑے اطمینان کے ساتھ چل پھرتے ہو اور اس سے تم اپنی غذا حاصل کرتے ہو، وہ زمین کو تمہارے لیے کون ہے جو چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا ہے، تابع کر دیا ہے؟ وہی اللہ۔ اور آسمانوں کی طرف تم نظر اٹھا کر دیکھو، آسمانوں پر پرندے اڑتے ہیں، اس کو کون تھامے ہوئے ہے سوائے اللہ رحمان کے؟ کوئی نہیں۔ اور پھر قیامت کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ تم جس کا انکار کرتے ہو تو وہ ضرور آنے والی ہے، اور ایک دن آنے والا ہے، تم سب اس کے حضور جمع ہوگے اور جواب دینے کے لیے۔ اس وقت تمہاری آنکھ کھلے گی تو تمہارے ہوش ٹھکانے آئیں گے، اور تم سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم چھٹلایا کرتے تھے۔ اور زمین میں جو رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ نے جو کھول کے رکھے ہیں، جو تمام وسائل جو تمہارے لیے رکھ دیے ہیں، تم غور تو کرو کہ اگر وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اور تمہارے سارے رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں تو کون ہے جو اسے کھول سکتا ہے؟ اور ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے ان کفار مکہ کا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں جو ہے شک و شبہ کیا کرتے تھے اور ان کے تعلق سے بددعائیں کرتے تھے اور یہ تمنا کرتے تھے کہ وہ مر جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ چاہے مر جائیں یا اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے تو تم کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ تم اپنی فکر کرو اور تم اپنے اعمال سدھارنے کی فکر کرو۔ تم کو اللہ کے پکڑ سے اور عذاب سے کون بچانے والا ہے؟ اور تم ان لوگوں پر شک کرتے ہو اور ان کی ہلاکت کی تمنا کرتے ہو جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہ ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ اور آخر میں یہ بات بتائی کہ جو پانی جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے، انحصار ہے، وہ پانی کو زمین میں ہم رکھے ہوئے ہیں، کھڑائے ہوئے ہیں، اور اگر اس کو نیچے اتار دیں اور غائب کر دیں تو تمہارا جو ہے جو زندگی گزارنے کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ پانی کو تم کہاں سے واپس لاؤ گے؟
اور پھر بات شروع ہوتی ہے تبارک الذی سے کہ بڑا ہی بابرکت ہے، متبرک ہے، مبارک ہے۔ برکت اور مبارک اور تبارک اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھوتری، زیادہ ہو جانا۔ کون ہے وہ ذات تبارک الذی بیدہ الملک، اور جس کے ہاتھ میں بادشاہت اور سلطنت ہے، ساری کی ساری قدرت اور قوت اور غلبہ ہے اسی کے ہاتھ میں، سارے تصرفات کا مالک ہے وہ ساری کائنات میں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کی حکمت اور مشیت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ وہ امیر کو فقیر اور فقیر کو امیر بنا سکتا ہے، وہ شاہ کو گدا اور گدا کو شاہ بنا سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے کون اخلاص کے ساتھ اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست بخشنے والا بھی ہے۔ اس صورت کی فضیلت میں کئی ایک احادیث وارد ہوئے۔ ایک حدیث جو سنن ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا روزانہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری یہ خواہش ہے کہ امت کا ہر فرد، ہر مومن اس صورت کو یاد کر لے اور وہ اس کے دل میں ہو۔ اور ایک حدیث ہے جسے شیخ البانی للصحیحہ میں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، اس کو فرمایا کہ یعنی یہ بچانے والی ہے یہ صورت کا پڑھنے والا جو ہے اس کو عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ یعنی کوئی اگر اس صورت کو پڑھتا ہے روزانہ رات میں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیں گے، بشرطے کہ وہ یعنی احکامات اور فرائض اور اسلام اور شریعت پر قائم رہنے والا ہو، تو پھر اس کو عذاب قبر نہیں آئے گا، اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث حضرت جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو صرف 30 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن وہ ایسی بہترین اور اعلیٰ صورت ہے کہ اس کو پڑھنے والے کی وہ سفارش کرے گی قیامت کے روز، اور جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے تک جو ہے اس کی سفارش کرتی رہے گی۔ اس کے تعلق سے کئی ایک احادیث آئی ہیں، خاص طور پر عذاب قبر سے محفوظ رہنے اور بچنے کے تعلق سے یہ حدیثیں جو ہے ہم کو ملتی ہیں۔ تو چاہیے کہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، صرف 30 آیتوں پر مشتمل، 2 رکوعوں پر، سب اس کو یاد کر لیں اور روزانہ رات میں سونے سے پہلے پڑھ لیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اور اس میں 4 باتیں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ساری زمین و آسمان کی سلطنت اور دنیا اور آخرت کے مالک وہی ہیں، اور انہی کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں، اور چوتھی چیز یہ کہ وہ ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور دوسری آیت میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو موت اور حیات کو پیدا فرمائے ہیں۔ حیات کو پیدا کرنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے تو نظر آتی ہے، اور وہ تخلیقی اور تکوینی باتوں سے جو ہے وہ جو ہے منسلک ہو سکتی ہے، وابستہ ہو سکتی ہے، بات ظاہر ہوتی ہے زندگی کی۔ کوئی شے زندہ ہے، چل پھر رہی ہے، معلوم ہوتا ہے آپ کو ایک انسان ہے، پیدا ہوا ہے، تو وہ دکھتا ہے، ایک وجود اس کا نظر آتا ہے۔ لیکن جو موت کا تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موت کو بھی انہوں نے پیدا فرمایا۔ موت تو بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ عدم، ختم ہو گیا، انسان مر گیا، اس کے بعد ظاہر ہی نہیں ہے، وہ کہاں چلے گیا نہیں معلوم۔ لیکن عدم نہیں ہے یہ، بلکہ محض عدم نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کا جو بدن ہے اور جو روح ہے، بدن اور روح کا سلسلہ منقطع کر کے اس کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کرنے کا نام موت ہے۔ یعنی موت انسان کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مر گئے، ختم، مٹی میں مل گئے، نہیں، یہ مسلمانوں کا اور مومنوں کا جو ہے قول نہیں ہو سکتا، ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن کا ایمان تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے اصل تو مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ ایک دوسری زندگی میں، برزخی زندگی، اس کے بعد پھر حشر، پھر جنت یا دوزخ۔ تو
مرنے کے بعد مرنے کا جو سلسلہ ہے، جو جس کو پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ بدن سے روح کا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا ہے اور جو ہے اس کو ایک مکان سے دوسرے مکان کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اب دنیا میں چل پھر رہا ہے، یہ دنیا سے نکال کر اس کو کوئی دوسرے مکان میں منتقل کر دیا جاتا ہے، تو اس کا نام موت ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور بروز قیامت حشر میں یہ ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں پل صراط کے پاس لایا جائے گا اور اس کو وہاں پر لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ اب یہاں سے ہر ایک کی زندگی ابدی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے، یعنی اب موت آنے والی نہیں ہے، موت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر ایک وجود بخشا جائے گا اس کو، اور پھر اس کو ذبح کیا جائے گا مینڈے کی شکل میں، اور پھر یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ اب موت آنے والی نہیں ہے، یہاں سے یہاں کے بعد کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اور تفسیر مظہری میں انہوں نے عباس کو لکھا ہے، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ سورہ بقرہ پہلی پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ تم کو ہم نے 2 زندگیاں اور 2 موتیں دی ہے، یعنی کنتم امواتن، پہلے تم مردہ تھے، کہاں تھے پتہ نہیں، نطفہ تھے، اس سے پہلے کیا تھے، تو تم پہلے مردہ تھے، اس کے بعد ہم نے تم کو زندگی بخشی، اب تم زندہ ہو، چل پھر رہے ہو، اس کے بعد پھر ہم تمہیں ماریں گے، پھر دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے۔ یہ 2 زندگیاں اور 2 موت ہے۔ تفسیر مظہری میں اس بات کو لے کر جو پیش کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں کو تقسیم کیے ہیں، مختلف قسم کی مخلوقات ہیں، اور ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی حیات رکھی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہا سورہ بنی اسرائیل میں۔ یعنی ہر شے، ہر چیز کائنات کی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تو بہت سی ہیں، یعنی کون سی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ جمادات بھی ہیں جو پتھر ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ان تمام میں اللہ تعالیٰ یعنی حیات رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ کوئی زندہ چیز ہی تو تسبیح بیان کر سکتی ہے، اگر مردہ ہے، حیات نہیں ہے، اس میں زندگی نہیں ہے، تو کیسے تسبیح بیان کر سکتی ہے؟ لیکن ہم نہیں جانتے اس کی حیات کے بارے میں، اس کی حیات کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف مخلوقات کو مختلف حیات عطا فرمائے ہیں، اس میں سب سے کامل اور مکمل حیات اور زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اس کو شعور دیا ہے، اس کو عقل دے کر ممتاز کر دیا ہے، ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اور اس کو یہ صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچان سکے، اس کا تعارف اس کو مل سکے، اس کی معرفت اس کو حاصل ہو سکے، اس کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں ایک حد تک اس کی معرفت وہ حاصل کر سکتا ہے اگر چاہتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ممتاز فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ساری امانت کا بار اس کے اوپر رکھ دیے ہیں۔ انا ارضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ سورہ احزاب 22 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ بار امانت ہم نے ساری مخلوقات کے سامنے پیش کیا، زمین و آسمان اور پہاڑوں پر، لیکن وہ ڈر گئے اور اس کو اٹھانے سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن انسان اس کو اٹھا لیا، وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ تو اس میں بار امانت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر رکھا ہے، اس لیے اس کو شریعت کا مکلف بنایا گیا، اس کو عقل اور سمجھ اور شعور عطا فرمائی گئی، اس کے ذریعے سے وہ اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے، دوسری مخلوقات نہیں پہچان سکتی، صرف تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دی ہے، اس میں ممتاز کیا ہے، اور پھر اس کو مکلف بنایا ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچان کر اس کی عبادت کرے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ اس کو پیدا کیا گیا ہے اور اس کو عقل اور تمیز دی گئی ہے، اور پھر اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا اس کو آزمایا جائے، یعنی انسان کی موت و حیات اور پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ اس کی آزمائش اور اس کا امتحان۔ آزمائش اور امتحان کیسا ہوگا؟ احسن عمل کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کون اس کا جو ہے امتحان میں کامیاب ہوگا؟ وہ اچھا عمل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے، کون زیادہ عمل کرتا ہے یہ نہیں فرمایا، زیادہ عمل کرنے والا نہیں، اچھا عمل کرنے والا، کوالٹی پروڈکٹ کون دینے والا ہے، کوالٹی آف ورک،
یعنی کوانٹٹی کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی، بہت زیادہ کرنے والا نہیں، اچھا کرنے والا، بہترین کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق عمل کرنے والا، یہ اچھا عمل کرنے والا ہوگا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک عبادت ہے نماز، نماز کے لیے کوئی اگر ایسے ہی پڑھ لیتا ہے، یعنی اس کو اس کے آداب و شرائط کے بغیر اور اعتدال کے بغیر، اس کے ساری ارکان کو اچھے طریقے سے ادا کیے بغیر 50 رکعت بھی پڑھتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے۔ صرف 2 رکعت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اچھے طریقے سے بہترین طور پر اس کے آداب و شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ویسا ہی کلام پاک کی تلاوت ہے، اس میں زیادہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کم پڑھنا، لیکن اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر پڑھنا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور اس کے تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرنا، صحیح اور درست پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو اس میں احسن عمل یہی ہے۔ احسن عمل کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اس سے زیادہ پرہیز کرنے والا جو انسان ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں آگے نکل جانے والا، ہمیشہ مستعد اور تیار رہنے والا جو شخص ہوگا، وہی حسن و عمل کرنے والا ہوگا۔ حسن و عمل کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کی، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا، اس کی حرام کردہ چیزوں سے انہیں پرہیز کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں مستعد رہنے والا، وہی جو ہے فرما بردار ہوگا اور وہی حسن و عمل کرنے والا ہوگا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ اس کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے نبیوں کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے کہ کون سے عمل پسندیدہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔